السلام علیکم، دنیا نیوز اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں علی حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے خبروں کی تفصیل شامل کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں، قطری وزیر اعظم نے غزہ جنگ بندی کا معاہدہ کا اعلان کر دیا۔ غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد 19 جنوری سے شروع ہوگا۔ معاہدے میں شریک تمام شراکت داروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حماس فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بدلے 33 اسرائیلی مغویوں کو رہا کرے گا۔ قطری وزیر اعظم نے مزید کہا کہ معاہدے کے نفاذ کے لیے اسرائیل حماس کے ساتھ کام جاری رہے گا۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کا اعلان ہوتے ہی فلسطینیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ معاہدے کی خبر سن کر فلسطینی شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ جنگ بندی معاہدہ طے پانے پر نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا، ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کا اعلان ہوتے ہی فلسطینیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ معاہدے کی خبر سن کر فلسطینی شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ جنگ بندی معاہدہ طے پانے پر نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا۔ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ 3 مراحل پر مشتمل ہوگا۔ معاہدے کا پہلا مرحلہ 6 ہفتوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلے مرحلے کے دوران اسرائیلی فوج غزہ کی سرحد کے اندر 700 میٹر تک خود کو محدود کر لے گی۔ جنگ بندی کے اس مرحلے میں اسرائیل تقریباً 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا، جن میں عمر قید کے 250 قیدی بھی شامل ہوں گے۔ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ 3 مراحل پر مشتمل ہوگا۔ معاہدے کا پہلا مرحلہ 6 ہفتوں پر مشتمل ہوگا۔ امریکی صدر نے غزہ جنگ بندی معاہدے کو امریکہ کی بہترین سفارتکاری کا نتیجہ قرار دے دیا۔ لبنان میں جنگ بندی اور ایران کے کمزور ہونے کے بعد حماس پر شدید دباؤ تھا۔ جو بائیڈن جنگ بندی معاہدے سے خطے میں امن قائم ہوگا۔ جو بائیڈن بدلی ہوئی علاقائی صورتحال کے باعث حماس کو جنگ بندی معاہدے پر مجبور کیا۔ جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ مئی میں پیش کیے گئے جنگ بندی معاہدے کو درست سمت میں آگے بڑھایا۔ جنگ بندی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک مذاکرات جاری رہیں گے۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جنگ بندی نہ ہوئی تو حماس کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے معاہدہ کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا، غزہ معاہدہ ہماری تاریخی فتح کے نتیجے میں ہوا۔ جنگ بندی کے معاہدے کو وسعت دینا چاہتے ہیں۔ جن کی آنکھوں سے آنسو بہے ہم نہ بھولیں گے نہ معاف کریں گے۔ حماس غزہ میں حماس مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر خلیل الحیہ کا جنگ بندی معاہدے پر رد عمل۔ ہم تمام مزاحمتی گروپس کے مجاہدین کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر خلیل الحیہ ان تمام افراد کو سلام جو اس عظیم اور مقدس لڑائی میں شریک ہوئے۔ طوفان الاقصی کی جنگ ہمارے مسئلے اور ہمارے عوام کی مزاحمت کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ اس جنگ کے اثرات کا تسلسل جاری رہے گا۔ ہمارے عوام کبھی نہیں بھولیں گے کہ کس نے اس نسل کشی میں حصہ لیا۔ قابض افواج کبھی ہمارے عوام اور مزاحمت کو شکست نہیں دے سکتی۔ غزہ جنگ کے بعد غزہ کے امور کو فلسطینی اتھارٹی چلائے۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد مصطفیٰ کا ناروے میں 2 ریاستی حل سے متعلق عالمی اتحاد کے اجلاس سے خطاب۔ غزہ میں جنگ سے تباہ حال 20 لاکھ فلسطینیوں کو انسانی بنیادوں پر امداد ملنی چاہیے۔ غزہ جنگ بندی کے بعد حکومت سنبھالنے کا قانونی حق غزہ اتھارٹی کو ہے۔ غزہ کو مغربی کنارے سے الگ کرنے کی کوشش نہ کی جائے، فلسطینی وزیر اعظم۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل کا آغاز۔ سینکڑوں امدادی ٹرک صلاح الدین اسٹریٹ کے راستے جنوبی غزہ پٹی میں داخل۔ عرب میڈیا غزہ میں صورتحال انتہائی ابتر ہے۔ انتونیو گوتریس متاثرین کو فوری امداد پہنچانے کے لیے تمام رکاوٹیں دور کی جائیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ 15 ماہ کی جنگ کے دوران غزہ کی 23 لاکھ سے زائد کئی بار بے گھر ہوئی۔ انتونیو گوتریس کا ایسا کہنا تھا۔ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 3 روپے 47 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 256 روپے 13 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 61 پیسے فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت 260 روپے 95 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ پیٹرول 3 روپے 47 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 256 روپے مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 61 پیسے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے۔ ڈیزل کی نئی قیمت 260 روپے 95 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ سیاست میں انتقام کا تاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا اس کے خلاف تھے۔ سیاستدانوں کے غلط رویوں کی وجہ سے پارلیمان بے ایمانی ہو گئی ہے۔ میں سیاستدان ہوں، اس لیے ہمیشہ ہی مذاکرات کا حامی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ مسائل مذاکرات کے ذریعے حل ہوں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے PTI کے مطالبات کا علم نہیں۔ ملک میں دھاندلی سے پاک انتخابات کی ضرورت ہے۔
کوئی بھی اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو اسے اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ ٹرمپ کو اپنے دماغ پر سوار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امریکی عوام کی مرضی، وہ جسے چاہیں اپنا صدر منتخب کریں۔ ہمارے سامنے اپنے ملک کی سلامتی کا سوال ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم پر صرف JUI نے مذاکرات کیے۔ افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ سیاست میں انتقام کا تاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ماضی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ یا زرداری صاحب کے ساتھ ہوتا رہا ہے تو ہم اس کے بھی خلاف تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ بے معنی ہو گیا ہے۔ میں خود ایک سیاسی کارکن ہوں اور معاملات کو سیاسی انداز کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا قائل ہوں۔ ہماری خواہش ہے کہ معاملات ہمیشہ مذاکرات کے ذریعے سے حل ہوتے رہیں۔ میں تو رہائی کا ہمیشہ قائل رہا ہوں کہ بھائی سیاستدانوں کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے، باہر رہنا چاہیے۔ مجھے ابھی تک اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کیا مطالبات رکھتے ہیں۔ اگر دھاندلی کے الیکشن کی گنجائش ہے تو دھاندلی سے پاک غیر جانبدار الیکشن کی گنجائش کیوں نہیں؟ یا کوئی پارٹی اپنے حدود سے تجاوز کرتی ہے تو اسے اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی ہے۔ آپ نے کیوں ٹرمپ کو اپنے دماغوں پر اتنا سوار کیا ہوا ہے؟ امریکیوں کی مرضی ہے، وہ جس کو اپنا ملک کا صدر بنائے۔ ہم اپنے سر پہ کیوں سوار کریں اس کو؟ ہمیں اپنے ملک کی سلامتی کا سوال ہمارے سامنے ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، اس میں مذاکرات کرنے والی پارٹی حکومت کے مقابلے میں صرف JUI تھی۔ افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم۔